رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے چل مدینہ کے قافلے میں شریک تھے، تو ہم نے وہاں طے کیا تھا کہ ہم یعنی کہ تفسیر ہمارے پاس ہونی چاہیے کوئی ایسی جو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آسان انداز میں پڑھی جا سکے۔ تو انہوں نے 6 پاروں پر تو کام کیا، پھر وہیں ہم نے آغاز کیا اور صراط الجنان نام ہم نے طے کیا۔ صراط الجنان مانے جنت کا راستہ۔ تو اب اس پر نئے سرے سے کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے صراط الجنان پر، اور خواہش ہے کہ رمضان المبارک میں ایک پارہ صراط الجنان کا چھپ کر ہمیں مل جائے۔ تو اللہ کرے کہ مجھے اس میں کچھ خدمت کی سعادت ملے، اور میری سستی کی وجہ سے بس وہ سستی کا ہو، مصروفیت کو کہ وہ کام مطلب دینے کی اسپیڈ کم ہے، لیکن اب میں کوشش میں تو لگا ہوا ہوں یہ آ جائے جلدی۔ ہمارے علماء جو ہیں علمیہ کے، ان کی مجلس بنی ہوئی، وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو وہ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو اس کا صراط الجنان کا 15واں صفحہ اس وقت اس پر سے میں کچھ عرض کروں گا۔ تو صراط الجنان ہاں کہ 15ویں صفحے پر، یہ 15واں صفحہ وہ چھپے گا جب 15واں ہو، ضروری نہیں ہے، فی الحال غیر مطبوعہ کا۔ اس میں وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق کا ترجمہ نافرمان کیا گیا۔ اچھا، تو اس کے تحت صراط الجنان میں لکھا ہے شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، جس کی ابھی میں نے تفصیل کچھ عرض کی۔ مزید لکھا ہے فسق کے 3 درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس میں امت کی شاید اکثریت مبتلا ہو، ایسا نظر آ رہا ہے۔ داڑھی منڈوں کی اکثریت ہے۔ داڑھی منڈانا، پہلی بار منڈانا وہ ہے صغیرہ، لیکن اس پر اصرار کبیرہ، اور علل اعلان منڈاتے ہیں، بے باقی کے ساتھ منڈا رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ان مانو کر گویا انہماک والے ہو گئے کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گئے اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جو داڑھی رکھ لیتا ہے خوش نصیب اور اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ فسق سے بچنے کی اس کی صورت نکل آئی، لیکن پرواہ نہیں کرتے نا، بلکہ داڑھی والوں کو معاذ اللہ کئی داڑھی منڈے سے ہوتے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت خطرناک ہے یہ انہماک جو ہے نا، ایک تو ہے کہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا اتفاق سے اور اس کو برا سمجھتا ہے، گنجائش ہے، لیکن یہاں تو برا نہیں سمجھ رہا نا، معاذ اللہ مطلب لگا ہوا ہے، بلکہ برا نہ سمجھنا تو اور بھی خطرناک ہے۔ تیسرا جحود کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے،
اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی حرام کام کو اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے تو وہ ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو پہلے 2 درجوں میں یعنی تغابی اور انہماک میں جب تک اکبر الکبائر کبیرہ میں کبیرے گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے. تو مذکورہ آیت میں یعنی جو آیت بیان کی گئی اس میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے. پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے بہت سارے حرام کام ہیں جس کو لوگ اب اچھا جان کر رہے ہیں اور ایسے مطلب اپنی الٹی منطق کے دلائل قائم کرتے ہیں کہ الامان والافین بنے گا کیا. اول تو آدمی گناہ کرے ہی نہیں، بس تقاضا بشریت کر بیٹھا ہو گیا اس سے تو نادم تو ہو، دل میں برا تو جانے، اس کو ڈرے تو صحیح، تو ڈرتے نہیں ہیں. کیا برا کیا؟ نعوذ باللہ. جھوٹ بولا تو کیا برا کیا؟ فتح و رضویہ شریف میں اس کا ہے فتویٰ کہ جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا. کہ گناہ کبیرہ جھوٹ جو بالکل نص قطعی سے جو ثابت ہے، لیکن یہ کہ ایسا جھوٹ جو کسی کو ضرر نہ پہنچائے وہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن بہرحال جھوٹ کی ممانت تو قرآن سے ثابت ہے نا. تو جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. تو آج کل تو ایک سے گناہ پر لوگ ایسے دلیری کے ساتھ بک بک کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. بعض اوقات تو کسی کو سمجھانے بیٹھو تو گلے میں آ جاتی ہے ایسا. بعض اوقات کفریات بکنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہر ایک حکم کفر کسی پر نہ لگا جب تک یقینی طور پر معلومات نہ ہو، علماء سے پوچھ لیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ لازم کیجیے. بہت ضروری ہے، آپ کے لیے مفید ترین ہے. اس میں وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اسی کتاب کو پڑھنا فرض نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے. لیکن وہ جن کا سیکھنا فرض ہے نا، وہ بہت تعداد میں اس میں موجود ہے. تو اس کا پڑھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.